حضرات علماء کرام، معزز سامعین حضرات اور عزیز طلباء، آج مجھے یہاں اس ادارہ میں حاضر ہو کر بے انتہا خوشی ہوئی اور مزید مسرت طلباء سے قرآن پاک سن کر اور پھر درجہ عربی کے طالب علم عربی میں فصیح اور مسلسل تقریر سن کر ہوئی۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام طلباء کو مزید ترقی عطا فرمائے اور ادارہ کو اللہ تعالیٰ دن دونی اور رات چوگنی ترقیات سے نوازیں۔ ہمارے عزیز محترم مولانا ذبیح اللہ سلمہ اللہ تعالی نے جیسا کہ آپ حضرات کو بتایا کہ کچھ عرصہ یہ وہاں ہمارے ہاں رہے ہیں۔ گزشتہ سال بھی ان کا خیال تھا کہ میں یہاں حاضر ہوں، لیکن گزشتہ سال حاضری نہ ہو سکی۔ الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے یہاں آپ حضرات کی ملاقات کرا دی ہے۔ دینی ادارے کا پروگرام ہے اور یہ اصلاحی تبلیغی جلسے اسی مقصد کے لیے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ دین کی طرف متوجہ ہوں اور اولاد کو بھی ہم اپنی اولاد کو بھی دین پڑھائیں۔ اس اعتبار سے دینی مدارس یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالی کا ایک نظام ہے۔ یہ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد یاد آیا۔ حضرت فرماتے تھے کہ اس عالم اسباب میں دین کی بقا اور دین کے تحفظ کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے دینی مدارس کو بنایا۔ اور میرے دوستو عزیزو، یار یہ جو مجنون ہے اس کو بند کرو، اس کو بند کرو، بس کرو، یہ تو بڑا احمق آدمی ہے، مسلسل کوشش میں ہے، چھوڑو بس، ہو گیا جو ہونا تھا۔ ہاں، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک حقیقت بھی ہے۔ آپ جائزہ لیں اور دیکھیں، جگہ جگہ آپ جاتے ہوں گے کہ وہ مقامات جہاں دینی مدارس نہیں اور جہاں کوئی پڑھنے اور پڑھانے کا، دین کے پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ نہیں، کوئی عالم نہیں بستی میں، علاقہ میں، وہاں دینی اعتبار سے مسلمانوں کی کیا حالت ہے۔ آپ اگر یہ اس کا جائزہ لیں، حیران ہو جائیں گے۔ ایسے مقامات کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی وہاں انتقال کر جاتا ہے تو جنازہ پڑھے بغیر وہاں کے مسلمان میت کو دفن کر دیتے ہیں، اس لیے کہ وہاں کوئی مسئلہ بتانے والا نہیں، دینی رہنمائی کرنے والا نہیں۔ لیکن جہاں جن مقامات پر دینی ادارے موجود، مدارس موجود، مکاتب موجود، چاہے چھوٹا سا کوئی مدرسہ مسجد میں ہی چاہے وہ نظم ہو، موجود ہے اگر، تو الحمدللہ اس کی برکت سے یہ ہے کہ وہاں کے دینی حالات کافی بہتر ہوتے ہیں۔ 5 وقت لوگ نماز کے لیے آ جاتے ہیں، اپنی اولاد کو دین پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، انہیں کچھ نہ کچھ دینی
علم حاصل ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں آپ کہ علم جو ہے اصل وہ دین ہی کا علم ہے، جس کی تعریف یا فضیلت قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اور جناب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں جس علم کی فضیلت بیان فرمائی ہے وہ کون سا علم ہے؟ وہ دین کا علم ہے۔ اس لیے کہ دنیا کی تعلیم اور دنیا کا علم اور عصری علوم وہ تو یہ ہے کہ کوئی انسان کی ضرورت ہونا تو الگ بات ہے، لیکن وہ کوئی اتنی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان کے لیے وہ گویا کوئی خصوصی شرافت یا عظمت یا عزت کی چیز ہے، اور نہ یہ ہے کہ وہ انسان کے ساتھ خاص ہے۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے 60 سال تک، اور حجت الاسلام حضرت قاسم نانوتوی کے وہ پوتے ہیں، حضرت ان کے جد امجد ہیں۔ حکیم الاسلام خود بڑی شخصیت تھے، بہت بڑی عظیم عالمی شخصیت، اور حکمت ایمانی کے بادشاہ، متکلم تھے، صحیح متکلم اسلام کیا کہیں۔ تو اصل میں آج حالات عجیب ہو گئے، ان حضرات کو جنہوں نے دیکھا یا بیانات ان کے سنے ہیں وہ تو عجیب صورتحال ہے۔ میں نے الحمدللہ حضرت کی زیارت بھی کی اور بیانات کے سننے کا بھی اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ آپ یقین فرمائیے بس وہ ایسا تھا جیسے حضرت کے سامنے کتاب رکھی ہوئی ہے اور حضرت پڑھتے چلے جا رہے ہیں مسلسل۔ وہاں صورتحال یہ تھی، 4 گھنٹے حضرت کے بیان ہوتے تھے، اور مجال ہے کہ کوئی اٹھ کے چلا جائے، توجہ ہوتی تھی لوگوں کی۔ وہ حضرات تھے بھی بڑے لوگ تھے، بہت اونچے حضرات تھے۔ یہ آج کل کے مروجہ جو پروگرام ہے جلسے، یہ ان کا وہاں کوئی تصور نہیں تھا۔ وہ تو بڑے علمی جلسے ہوتے تھے، بڑے بڑے حضرات بیان کرتے تھے۔ خیر بہرحال وہ لمبی نہ ہو جائے بات، حضرت نے ایک واقعہ لکھا ہے ایک جگہ کا ہندوستان کی کہ وہاں بندر بہت زیادہ تھے اور لوگوں کو بہت تنگ کر رہے تھے۔ وہ کون؟ بندر۔ آپ میری بات سن رہے ہیں؟ میں اگر پہلی مرتبہ آیا اور پہلی مرتبہ آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ نواب میں بھی پہلی دفعہ آئے، لہٰذا آئندہ سمجھ لیں گے۔ ہاں خیر یہ تو کوئی ضروری نہیں کہ آخری مرتبہ ہو، شاید اللہ تعالیٰ پھر موقع عطا فرمائے۔ بہرحال بندروں نے بہت تنگ کیا ہوا تھا، ناک میں دم کر دیا۔ محلے کے لوگ تنگ تھے کیونکہ روٹیاں اٹھا کے لے جا رہے، سالن تیار ہے وہ اٹھا کے لے جا رہے، آٹا گوندھا ہوا رکھا ہے وہ اٹھا کے لے جا رہے۔ ایک کوہرام مچا دیا انہوں نے بندروں نے، یا یوں کہہ لیجیے ہماری پرانی اردو میں ادھم مچا دیا۔ حضرت حکیم الامت تھانوی نے بھی لکھا ہے نا بچتے زیور میں، یاجوج و ماجوج جب آئیں گے زمین میں ادھم مچا دیا۔ تو انہوں نے کچھ ایسی صورتحال پیدا کر دی بندروں نے۔ محلے کے لوگوں نے سوچا کہ ان کا انتظام کرو، یہ کیا مصیبت ہے۔ مشورہ سے طے ہوا آٹا جو ہے اس میں زہر ملاؤ، روٹیاں تیار کر کے چھتوں پہ ڈال دو، جب یہ آئیں گے تو جان چھوٹ جائے گی کھانے کے بعد، زہر جو ہوگا۔ بندر آ گئے، روٹیاں دیکھی انہوں نے سب جگہ پھیلی ہوئی تھی، تو انہوں نے بھی اس بات کو دیکھ کے محسوس کیا کہ یہ آج نئی صورتحال کیوں ہے آخر۔ تو اپنا اجلاس کابینہ کا انہوں نے بلایا، ان کی تو کابینہ ہوتی ہے نا، تو اجلاس بلایا، اس میں غور و خوض ہوا اس معاملے پر کہ یہ کیا ہے بھئی، آج کس کا ولیمہ ہے جو ہمیں کھلایا جا رہا ہے۔ تو طے یہ ہوا کہ نہیں، کوئی بندر ان کو ہاتھ نہ لگائے روٹیوں کو، سب واپس لاؤ۔ پوری ڈال قطار واپس چلی گئی۔ اوپر آ کے دیکھا مکان پر، لوگوں نے اپنے اپنے مکانات کی چھتوں پر دیکھا، روٹیاں ایسی رکھی، کچھ بھی نہیں ہوا، بطور انہوں نے استعمال ہی نہیں کی اور چلے گئے بغیر کھائے پیے۔ اوہو یہ کیا ہوا، تھوڑی دیر میں وہ بندر پھر آ گئے، لیکن اب وہ جو ہے نا نیم کی پتیاں لے کر آئے تھے، نیم کی پتیاں لے کر آئے، سب کے پاس نیم کی پتیاں۔ اب ان کے جو چیف تھے وہ بڑے تھے، انہوں نے آرڈر دیا، کھاؤ، ہر لقمے کے ساتھ نیم کی پتی بھی استعمال کرو۔ بتا نیند کا نہیں، میں نے کہا نیم کا گھاس۔ تو وہ نیم کے پتے بھی کھاتے رہے اور لقمے بھی چباتے رہے۔
یعنی ساتھ ساتھ تریاق بھی استعمال کرتے رہے. وہ زہر کا جو تریاق تھا، وہ نیم کی پتیاں، وہ تریاق تھا نا زہر کا، وہ ساتھ ساتھ کھاتے رہے. خلاصہ کیا ہوا؟ کچھ بھی ایک روٹی باقی نہیں، سب روٹیاں کھا گئے. چھتیں خالی ہو گئی، روٹی کھا کے بھاگ گئے. لوگوں نے آ کے جب دیکھا، کوئی بندر بھی وہاں انتقال نہیں کسی کا ہوا، روٹیاں سب کھا کے چلے گئے. حیران و پریشان کہ یہ کیا ہوا؟ اصل میں ہوا یہ کہ وہ میڈیکل کے اعتبار سے ہے بھائی. آج کہتے ہیں نا کہ بڑی ترقی پر ہم جا رہے ہیں، میڈیکل سائنس کی بڑی ترقی ہے. ارے اللہ کے بندو ٹھیک ہے، یہ علم تو بندروں کے پاس ہے. مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ بے شک آپ اسے علم کہیے، حقیقت میں چاہیے علم نہ بھی ہو، لیکن ایک ضرورت کی چیز تو ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے. اصل علم کیا ہے؟ جس سے انسان کو اللہ کی پہچان ہو. علم کے راہ حق نہ نمایت جہالت است. جس علم سے اللہ کا راستہ انسان کو معلوم نہ ہو وہ جہالت ہے، وہ علم نہیں. علم وہ ہوتا ہے جو انسان کو اللہ تک پہنچاتا ہے، جس سے اللہ کی معرفت انسان کو حاصل ہوتی ہے. اور دنیا کا علم آپ اگر اسے علم کہہ بھی رہے ہیں تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کا علم جو ہے وہ آپ کو آنکھ بند ہونے سے پہلے شاید کام آ جائے. آتا بھی ہے لیکن کوئی ضروری نہیں کہ آئے. لیکن آنکھ بند ہونے کے بعد یہ آپ کے کام نہیں آئے گا. آنکھ بند ہونے کے بعد یہ علم آپ کے کام نہیں آئے گا. وہاں تو بھائی دین کا علم انسان کے کام آئے گا. اعمال صالحہ جو ہے وہ انسان کو وہاں پر جو ہے وہ کام آئیں گے، اس کی ضرورت پیش آئے گی. مجھے یاد آیا کہ ایک بزرگ جو قرآن کریم پڑھاتے تھے ہمارے علاقے میں، اور ماشاءاللہ ان کے سینکڑوں شاگرد تھے جنہوں نے ان سے قرآن پاک حفظ کیا. وہ سنا رہے تھے اپنے کسی استاد کا واقعہ کہ وہ پڑھنے کے لیے انگلینڈ میں جا کے انہوں نے پڑھا، علم حاصل کیا. وہاں سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ واپس آئے ہیں ہندوستان یا پاکستان میں، واپس آئے پاکستان، تو والد ان کا چند دن پہلے انتقال اس کا ہوا. ان کے والد کا چند دن پہلے ان کی امی نے یہ کہا، ان کی ماں نے ان سے یہ کہا، بیٹا دنیا سے چلے گئے آپ کے والد، بڑا انتظار میں تھے کہ آپ آ جائیں، ان کی زندگی میں وقت پورا ہو گیا. اب یہ ہے کہ آپ جائیں ان کی خبر پر، وہاں حاضری دیں. ظاہر ہے کہ وہاں کچھ پڑھ کر آپ رسالہ ثواب کیجیے. تو یہ کہنے لگا اپنی امی کو کہ امی جان، میں بچپن میں جب پڑھتا تھا تو میرا ایک چھوٹا سا ایک بستہ ہوا کرتا تھا، اگر وہ مل جائے تلاش کرنے سے تو وہ ذرا دیکھ لیجیے. خیر امی نے کوشش کی، وہ بستہ پرانا اس کا کئی سال پہلے کا رکھا ہوا تھا، وہ مل گیا. بستہ جانتے ہو؟ دست بستہ نہیں کہہ رہا میں، بستہ کہہ رہا. آج کل کے بستے تو ہے نا بہت بستہ پن، وہ بستہ کے ساتھ. اس وقت وہ چھوٹا سا ایک بستہ ہوتا تھا، اس میں ایک دو کتابیں ہوتی تھی معمولی سی، بس مل گیا. خیر امی نے وہ بستہ دی بغل میں دبا کے، اب والد صاحب کی خبر پر کسی کے ساتھ پہنچا اور جا کے کہہ رہا ہے، ابا جان آپ نے مجھے دین نہیں پڑھایا، مجھے قرآن پاک نہیں آتا، مجھے کوئی پڑھنے کے لیے کوئی میرے پاس جو ہے کوئی سورت مجھے یاد نہیں. ہاں آپ نے جو علم مجھے پڑھایا تھا وہ تو یہ ہے، یہ آپ نے مجھے پڑھایا تھا، یہ مجھے آتا ہے، لیکن قرآن پاک نہیں آتا کہ میں آپ کو پڑھ کے اس کے لیے آپ کے لیے رسالہ ثواب کر سکوں. بھائی بات وہی تو عرض کر رہا ہوں، اور یہ تو حقیقت. ہمارے ایک بزرگ اب بھی حیات ہیں، وہ خود اپنا واقعہ بتا رہے تھے کہ میں مکہ معظمہ میں تھا، وہ پڑھاتے تھے وہاں مکہ معظمہ میں، استاد رہے وہاں پر. کراچی سے فون گیا ان کے پاس کہ آپ
تشریف لائے پاکستان، میرے والد صاحب کا انتقال ہوا، کسی نے فون کیا تعلق والے نے، جنازہ آپ پڑھائے۔ وہ مکہ معظمہ سے جنازہ پڑھانے کراچی پہنچے تو وہ جن کا انتقال ہوا ایک بیٹا ان کا ان کو ملا، کہنے لگا کہ وہ انکل میں اپنے ڈیڈی کی ڈیڈ پارٹی پر کیا پڑھوں؟ ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے، عربی میں ہوتا پھر تو ترجمے کی ضرورت پیش آتی، انگلش تو آپ سارے ہی جانتے ہیں، وہ تو ہمیں نہیں آتی، بس آپ کو تو آتی ہوگا۔ تو کیا کہہ رہا ہے کہ میں اپنے والد کی میت پر کیا پڑھوں گا؟ اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ میت پر والد کی کیا پڑھنا ہے۔ ویسے اس وقت وہ تعلیم بھی خیر سے آکسفورڈ یونیورسٹی میں حاصل کر رہا تھا۔ کہاں ہے یہ یونیورسٹی؟ آکسفورڈ یونیورسٹی۔ بول لینے ڈر رہے، اگر تم غلط بھی بتا دیں گے تو مجھے کیا پتا، ہم تو کہیں گے ٹھیک ہے۔ کہاں ہے؟ لندن میں آپ رہے ہیں وہاں۔ پھر مقصد یہ ہے کہ جہاں بھی ہو ہمیں کیا ہے، لندن میں ہے یا کینیڈا میں ہے، امریکہ میں ہے نا کہیں، چلو تو وہاں وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے اور کہہ رہے ہیں کہ باپ کے جنازے پر مجھے پڑھنا کیا ہے۔ تو وہ عالم فرما رہے تھے، بتا رہے تھے کہ میں نے اس کو سمجھایا کہ بیٹا 4 تکبیریں ہوں گی، میں چپ کرو تم 4 تکبیروں کی بات ہو رہی ہے، خطرناک مسئلہ ہے یہ جنازے کا، چپ ہو جاؤ۔ 4 تکبیریں ہوں گی، پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہیں جی؟ دیکھو آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ، یہ ہے مدارس کا فائدہ۔ یہ کسی نہ کسی حافظ نے، قاری نے، عالم نے، دیندار نے، یا گھر میں جو خواتین ہوتی ہیں مائیں جنہوں نے دین پڑھا ہے، انہوں نے یقیناً یہ سکھایا ہوگا آپ کو بچپن میں، جیسا کہ بچے تو ماں سے ہی سیکھتے ہیں، ماں کی گود سب سے پہلی درسگاہ ہے بچے کی۔ تو پہلی تکبیر کے بعد تو ثنا ہے، ثنا انہوں نے پڑھ کر سنائی، سبحانک اللہم ساری آخر تک۔ تو وہ لڑکا کہہ رہا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی والا، کیا کہہ رہا ہے کہ انکل یہ تو مجھے نہیں آتی۔ انہوں نے پھر دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھا؟ درود شریف پڑھا، انہوں نے سارا پڑھ کے سنایا تو کہنے لگا یہ تو مجھے نہیں آتی۔ تیسری تکبیر کے بعد دعا، اللہم اغفر لحینا، چلو کم سے کم یہ دعا اور بھی آتی ہے، حدیث میں دعا ہے، انہوں نے پڑھ کر جب سنائی تو وہ کہنے لگا یہ بھی مجھے نہیں آتی۔ یعنی آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھایا باپ نے، لاکھوں روپیہ اس پر خرچ کیا ہوگا، اور صورتحال یہ ہے کہ وہ والد کا آخری حق جنازہ، یہ دنیا کے اعتبار سے میں کر رہا ہوں کہ آخری حق ہوتا ہے نا میت کا، جنازہ حق ہے یا نہیں؟ ابھی وہ عربی میں جو تقریر تھی اس میں بھی اس کا تذکرہ آیا، تو دیکھیے آخری جو حق تھا والد کا سنت کے مطابق، سنت کا لفظ میں نے اس لیے کہا کہ یہ چیزیں ضروری نہیں ہے، اگرچہ تکبیر بھی کافی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 4 دفعہ، سنت کے مطابق اپنے والد کا آخری حق ادا نہیں کر سکتا۔ بتاؤ اس تعلیم کا کیا اس کو فائدہ ہوگا، کیا اس کے والد کو فائدہ ہوگا؟ تو دینی مدارس کے بارے میں حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی نے یہ بات فرمائی کہ عالم اسباب میں اللہ نے ان دینی مدارس کو اسلام کے بقا اور اسلام کے تحفظ کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو محتاج نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے محتاج نہیں ہے، لیکن یہ عالم اسباب ہے، تو جیسے اور بہت سی چیزوں کے اسباب ہیں، اللہ نے اسلام کی بقا اور تحفظ کا سبب ان دینی اداروں کو اور دینی مدارس کو بنا دیا۔ تو یہ کتنی بڑی ضرورت، اور یہ اس لیے بھی ہماری ضرورت ہے دینی مدارس، کہ ظاہر ہے کہ ہم نے اگر قرآن کریم پڑھنا ہے کہ نہیں؟ سب بتاؤ،
آپ نے تو پڑھنا بیٹو، وہ بھی پڑھے نا سب حضرات۔ قرآن پاک لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید کہ قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانا یہ تو کس کا کام ہے؟ مدارس کے لوگ، طلباء، علماء، دین پڑھنے اور پڑھانے والوں کا یہ کام ہے۔ ان کو ضرورت ہے قرآن پاک کی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھی انہیں صرف ضرورت کیوں ہوتی؟ مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ تو ہم سب کی ضرورت ہے۔ سارے مسلمانوں کی ضرورت ہے یہ نہیں؟ کیا چیز؟ لوگ کہتے ہیں کہ جی مولوی جو ہے بس وہ اصل میں ان کے نظریات پرانے ہوتے ہیں، روشن خیال نہیں یہ ہوتے۔ چلو روشن خیال کی بات بتا دیتا ہوں میں آپ کو۔ علامہ اقبال روشن خیال ہے نا؟ بول نہیں رہے تم لوگ۔ علامہ اقبال روشن خیال ہے کہ نہیں؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور میں گر تمی خواہی مسلمان زیستن، گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ مسلمان ہو کر اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو قرآن کریم کے بغیر تمہاری کوئی زندگی نہیں۔ وہ بھی تو کہہ رہے ہیں یہ بات، اور حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی فرما رہے ہیں وہ سینہ جس میں قرآن کریم نہ ہو کل بیت الخرب، اجڑے ہوئے گھر کی طرح۔ آج لوگ کہتے ہیں جی ہم بڑے پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں جنات آ گئے، خاص طور پر یہ جو عامل لوگ ہوتے ہیں نا، میاں تو عامل، ان کے اگر کوئی پاس پہنچ جائے بس وہ تو پھر کہہ دیتے ہیں نا کہ بھی آپ پر سایہ ہے، جنات کے اثرات ہیں۔ میں ہنس کے ان کو کہا کرتا ہوں، میں نے کہا یار جس میں جن نہیں ہوتا پہلے تم جن داخل کرتے ہو پھر نکالتے ہو۔ یہ سارے جنات ہیں، جو بھی صورتحال پریشانی کی ہو رہی ہے وجہ وہی ہے کہ خالی گھر ہے اصل میں، کل بیت الخرب، اجڑے ہوئے گھر کی طرح ہوگا وہ سینہ جس میں قرآن نہ ہو۔ اور یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ صرف قرآن کریم طلباء، طالبات، علماء، عالمات، معلمین و معلمات اور خواتین و حضرات کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہم سب مسلمانوں کی یہ ضرورت ہے جس نے کلمہ شریف پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ۔ کیوں ضرورت ہے؟ ہم سب کی یہ کیوں ضرورت ہے قرآن پاک؟ ابھی سمجھ میں آ جائے گا آپ کو انشاءاللہ۔ توجہ ہے کدھر؟ جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ بھی توجہ کرو تو لوگ بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی مول صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی کان لگا کے بات سنو، حالانکہ ہم نے توجہ کہا ہوتا ہے، توجہ وجہ سے ہے نا، اس کا معنی تو یہ ہوتا ہے بھی اپنا چہرہ آپ ادھر ہماری طرف رکھیں، سب حضرات اپنے چہرے مبارک میری طرف رکھو نا، یہ ہوتا ہے توجہ کا معنی، وجہ سے ہے نا توجہ۔ اس لیے عرب تو یہ کہتے ہیں نا، عرب کے لوگ کہ السماع فی الوجہ، سنتا تو آدمی خیر کان سے ہی ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک انسان کان سے سنتا ہے لیکن اسے جو ہے اپنا چہرہ متکلم کے سامنے رکھنا چاہیے۔ تو اس لیے آپ سے بھی میں یہ درخواست کروں گا کہ چہرے جو ہیں وہ آپ اپنے چہرے جو ہے نا وجوہ مبارکہ چہرے وہ ادھر میری طرف رکھیے اپنے چہرے۔ ایک دفعہ میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا تو ایک صاحب جو ہے انہوں نے کان میری طرف کیا، تو میں نے ان سے کہا بھائی یہ کان تم لے کر کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے جی اصل میں نا کان سے سنتا ہے آدمی، اس لیے میں نے کہا یہ سارے پاگل ہیں، صرف تمہیں یہ بات سمجھ میں آئی ہے، سنتا کان سے ہی ہے لیکن جب چہرہ یوں سامنے ہوگا پھر دونوں کان سے برابر سنے گا نا۔ تو خیر بہرحال لمبی نہ ہو جائے بات، میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کریم سب کی ضرورت ہے۔ کیسے؟ کہ دیکھیں یہ جو انسان ہے، حضرت انسان دو چیزوں سے یہ مرکب ہے، ایک انسان کا جسم ہے اور ایک اس کی روح، ایک جسم ہے اور ایک کیا ہے؟ روح۔ اب آپ اور ہم سب جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے جسم میں روح ہے یا نہیں؟ اور اسی روح کی وجہ سے جسم کے اندر کیا ہے؟ حیات،
اور زندگی ہے۔ روح کا تعلق ہوگا، روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہوگا تو ظاہر ہے کیا ہے، اس جسم میں کیا آئے گی، حیات آئے گی اور زندگی آئے گی۔ اور اگر اس روح کا تعلق جسم سے ختم ہو جائے گا تو زندگی کیا ہو جائے گی، جسم کیا ہوگا، پھر مردہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ انسان جو ہے وہ دو چیزوں سے جب مرکب ہے، ایک جسم سے اور ایک روح سے، تو اصل چیز اس میں جسم ہے یا روح؟ تم چپ کرو بیٹا، تمہارے بولنے کی باری نہیں ہے، وہ بتائیں گے جو بڑے حضرات ہیں، بزرگ تو بیٹھے ہیں نا، ان کو بولنے دو۔ ہاں بھائی، اصل جسم ہے یا روح؟ بتاؤ نا سب حضرات، ٹھیک ہے۔ اچھا، جسم جو ہے وہ مادی ہے، چار چیزوں سے مرکب ہے، عناصر اربعہ جس کو کہہ دیا جاتا ہے، آگ ہے، ہوا ہے، مٹی ہے، پانی ہے، سب چیزیں جو ہے وہ جسم ان سے مرکب ہے، ان سے بنا ہے۔ زیادہ عنصر جو ہے وہ کس کا ہے، مٹی کا ہے، اس لیے ہم انسان کے اس جسم کو جسم خاکی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ خاک کا معنی مٹی، تو یہ مٹی چونکہ زیادہ ہے اس میں شامل، تو اس لیے اس کو جسم خاکی کہہ دیا جاتا ہے۔ انسان کے اس جسم کو ہے یہ مادی، ان سب چیزوں سے یہ مرکب۔ اچھا آپ دیکھیے کہ جسم جو ہے، جسم اس کو بھی غذا کی ضرورت ہے یا نہیں؟ جسم کو غذا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ نے جسم مادی بنایا، مادی ہے، یہ عناصر اربعہ سے مرکب ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی غذا جو ہے وہ بھی کس سے بنائی؟ زمین سے اللہ نے اس کی غذا کو پیدا فرمایا۔ کس سے؟ زمین۔ ہم گندم کھاتے ہیں، جو کھاتے ہیں، کوئی چیز بھی ہم کھا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، ان سب چیزوں کا مرکز کیا ہے؟ وہ زمین کی پیداوار ہے۔ پھل مثال کے طور پر ہم کھا رہے ہیں، کہاں سے پیدا ہوئے بھائی؟ زمین سے۔ گندم کہاں سے پیدا ہو رہی ہے؟ اسی طرح پینے کی جتنی چیزیں ہیں اللہ نے ان کا مرکز کس کو بنایا؟ زمین کو بنایا۔ تو جسم چونکہ مادی تھا، اللہ نے اس کی غذا جو ہے یہ چیزیں بنا دی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، کھانے کی، پینے کی معقولات ہیں یا مشروبات ہیں، تو آپ سمجھ بھی رہے ہیں کہ نہیں، معقولات اور مشروبات، کیونکہ اب تو مصیبت یہ آ گئی کہ ہر بات میں جو ہے وہ انگلش کا لفظ آ جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہو کیا؟ سمجھ، جیسے وہ ایک صاحب نے فون کیا، فون کر کے وہ کہنے لگا کہ میری بات فلاں صاحب سے کرا دیں، تو گھر والوں نے کہا بھائی وہ کیسے ہم بات کرا دیں، وہ تو بیت الخلاء میں ہے۔ کہاں ہے؟ کہنے لگا وہیں کرا دو۔ ہم نے کہا بھائی وہ اس میں ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ واش روم۔ اس وقت تو لیٹرین کہا جاتا تھا پہلے، تو انہوں نے گھر والوں نے کہا بھائی لیٹرین میں ہے، کہتے او سوری مجھے پتہ نہیں تھا، یعنی اس کو بیت الخلاء کا بھی نہیں پتا تھا۔ یہ ہے نا مصیبت اصل میں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں معقولات مشروبات کو سمجھ بھی رہے ہو نا؟ اچھا، اسی طرح تو بھی سمجھ رہے جیسے اس نے سمجھا۔ تو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس کا مرکز زمین ہے، یہ سب چیزیں زمین سے پیدا ہوتی ہیں اور انسان ان کو کھا رہا ہے، استعمال کر رہا ہے۔ یہ اور بھی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے مل وغیرہ ہیں، چاہے وہ چینی کے ہوں، آٹے کے ہوں، چاول کے ہوں، حتیٰ کہ دوسری فیکٹری وغیرہ جہاں برتن ہیں، کپڑے ہیں تیار ہوتے ہیں، وہ روح کے لیے اس کو ضرورت نہیں ہے کپڑوں کی نہ برتنوں کی، ہمارے وہ سارے کام کس کے آتے ہیں؟ جس میں۔ اب رہ گیا معاملہ کس کا؟ اصل کیا ہے؟ آپ خود ہی فرما رہے تھے کہ اصل جو ہے وہ کیا ہے؟ روح۔ روح کیا ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ فرماتے ہیں تو امر رب اللہ کا حکم ہے، اس جہان کی چیز نہیں ہے، یہ اس جہان کی چیز نہیں ہے۔
روح جو ہے یہ عالم بالا کی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالی نے روح عالم بالا کی چیز روح ہے. اللہ نے اس کی غذا دنیا کی کوئی چیز نہیں بنائی. اللہ نے اس کی غذا بھی عالم بالا سے بھیجی. اور وہ کیا ہے اس کی غذا؟ روح کی غذا یہ ہمارے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں یہ روح کی غذا نہیں. یہ روح کی غذا نہیں ہے. ہم کوئی چیز بھی استعمال کرتے اور کھاتے ہیں یہ کس کی غذا ہوتی ہے؟ اب توجہ نہیں کر رہے. پھر وہ آپ نے توجہ بدل دی. زاویہ بدلنے سے تو سارے معاملات بدل جاتے ہیں نا. یہ ہے اصل میں بات. حالانکہ سن تو پھر بھی رہے ہیں آپ. اگر وہ چہرے کی تبدیلی سے قد نرى تقلب وجهك في السماء چہرہ بدل رہا ہے نا آپ کا, یہ ٹھیک نہیں ہے. توجہ. دنیا کی کوئی چیز کھانے پینے معقولات مشروبات وغیرہ ملبوسات کلہم سب چیزیں جسم کے ساتھ منسلک نہیں. یہ جسم کے لیے نہیں ہے. یہ جسم کے لیے ہے, روح کے لیے. جسم کی غذا ہے جیسے کسی. روح اس جہان کی چیز نہیں, عالم بالا کی چیز تھی. اس لیے اللہ نے ہماری اس روح کی غذا وہاں سے بھیج دی. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. اللہ نے قرآن کریم کو اس آیت کریمہ میں قرآن کریم کا نام اللہ نے روح رکھا ہے. روح کیا مطلب؟ ہماری اس روح کی جو غذا اور جو روح ہے یعنی روح وہ ہے قرآن کریم. کیا ہے؟ ہمارا یہ جسم اس روح کے بغیر اگر مردہ ہے تو ہماری روح قرآن کریم کے بغیر مردہ. اس لیے قرآن پاک ہم سب کی ضرورت ہے. یہ صرف طلباء علماء کی ضرورت نہیں بلکہ ہم سب کی ضرورت ہے. اب میں آخر میں یہ بتا کے ختم کر رہا ہوں بات کہ دیکھو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جسم اصل نہیں اصل روح. تو اگر ہم جسم کو کتنے وقت غذا اس کو پہنچا رہے ہیں جسم کو ہم 3 وقت 3 پہ یہاں کون رکھتا ہے بھائی؟ اللہ کے بندے عجیب ہے. ابھی تو سو رہے ہیں بین النوم والیقظہ اٹھنے کے لیے آنکھیں حضرت مسل رہے ہیں. چائے پیش کی جاتی ہے جس کو آج کل آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں. مجھے تو آتی نہیں زبان سنا ہے میں نے. لوگ کہتے ہیں یہ بیڈ ٹی ہے. کیا ہے بیڈ ٹی؟ کس کو کہتے ہیں؟ اور جو بستر پر ابھی حضرت کو پلائی جائے گی. اچھا تھوڑی دیر میں پھر حضرت ناشتہ کریں گے اور اس کے بعد میں کیا ہوگا؟ ناشتے کے بعد کھانا ہوگا, کھانے کے بعد پھر ظہرانہ ہوگا, ظہرانہ کے بعد عصرانہ ہوگا, عصرانے کے بعد کیا ہوگا؟ عشائیہ ہوگا. اور یہ چلتا رہے گا اس طرح سے. تو اب دیکھیے چلو 3 وقت تو اس لیے کہہ دیا نا کہ وہ تو ایک 3 وقت میں تو یہ ہے کہ وہ ایک غذا ذرا بھرپور انداز سے اہتمام کے ساتھ کھائی جاتی ہوگی. لیکن یہ ساتھ ساتھ دیکھو نا مقدمات لاحقہ اور سابقہ ان سب کو اگر آپ اس کے ساتھ جمع کریں گے تو کتنے وقت بن جائے گا؟ دیکھو نا آپ خود دیکھ لیں. ممکن ہے آپ حضرات کھاتے ہی نہ ہو اس لیے چپ بیٹھے ہیں. تو کتنے لوگ ہیں جناب والا جو اس طرح جسم کو اس لیے ہم غذا دے رہے ہیں کہ یہ لاغر نہ ہو جائے, کمزور نہ ہو جائے. اور بعض حضرات تو بیچارے اتنے کمزور اتنا کم کھاتے ہیں. وہ ایک صاحب کا واقعہ پڑھا تھا ہم نے تو مفید الطالبین میں کہ وہ جا رہے تھے ایک جگہ, راستے میں ٹھہر کے 10 مرتبہ انہوں نے کھانا منگوایا, 10 مرتبہ روٹی منگوائی,
اور خوب کھاتے رہے. تو میزبان پوچھنے لگا حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے بھائی وہ ایک حکیم صاحب ہیں، رہ کے اندر رہتے ہیں. رہ وہی جگہ جہاں امام راضی تھے رحمۃ اللہ علیہ. رہ وہاں کوئی بڑے ماہر طبیب ہیں، حکیم ہیں، میں وہاں جا رہا ہوں. تو میزبان کہنے لگا حضرت خیریت تو ہے؟ کہ خیریت ہے، معدہ کمزور ہے، غذا ہضم ہی نہیں ہوتی. خیریت ہوتی تو میں وہاں جاتا. معدہ کمزور ہے، مجھے سنا ہے کہ وہ بڑے اچھے طبیب ہیں، وہ ان کے علاج سے کچھ ہضم سوء الہضمی کی جو شکایت ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس لیے میں وہاں جا رہا ہوں. میزبان نے کہا حضرت میری ایک گزارش ہے. آپ تو اپنی زبان میں ریکویسٹ وغیرہ کہہ دیتے ہیں. تو کہنے لگے میری ایک گزارش ہے، اذا صلحت معدتک فلا تجعل رجوعک الینا. کہ حضرت جب جناب کا معدہ ٹھیک ہو جائے تو یہاں تشریف ہو جائے. تو خیر بہرحال میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم کتنا اس کا اہتمام کرتے ہیں. کمزوری نہ ہو، جسم لاغر نہ ہو جائے. اس لیے کھلا رہے ہیں. ایک وقت روٹی نہیں کھائی بیٹے نے، ماں پریشان، باپ پریشان، روٹی نہیں کھا رہا. تو دیکھو ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں اس جسم کے لیے. روح جو اصل چیز ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اصل کیا ہے؟ ارے کیا اس کی طرف توجہ کرنے کی یا اس کی غذا اس کو فراہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اس کی غذا تو ہم نے بتا دیا قرآن کریم، شریعت کے احکام، اللہ اور رسول کا پیغام، وہ ہے اس کی غذا. ذکر اللہ ہے اس کی غذا، اللہ کا نام اس کی غذا ہے. حضرت جو ہے وہ ابو خانقاہ کا بھی یہاں لکھا ہوا ہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں یہ بات تاکہ میری تقریر ایسی خام خواہ نہ ہو جائے، خانقاہ ہی رہے. حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنے مکتوبات میں کہ میرے دور میں ایک ایسے بزرگ ہیں 40 سال سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں. کتنے؟ 40 دن نہیں، 40 مہینے نہیں، 40 سال سے میں دیکھ رہا ہوں. بادام کی ایک گرہ استعمال کرتے ہیں، مسلسل روزے رکھتے ہیں. 40 سال سے میں دیکھ رہا ہوں. اللہ کو اتنا یاد کرتے ہیں کہ وہ روح کی غذا بن چکی. وَذِكْرُكَ لِلْمُشْتَاقِ خَيْرُ شَرَابِي وَذِكْرُكَ لِلْمُشْتَاقِ خَيْرُ شَرَابِي وَكُلُّ شَرَابٍ دُونَهُ كَسَرَابِي. اللہ کی بندو، روح کی غذا تو اللہ کا ذکر. حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی، یہ حضرت شاہ اسحاق کے شاگرد ہیں، شاہ عبدالعزیز کے بھی شاگرد ہیں، دونوں کے. حضرت شاہ فضل رحمان، فضل الرحمان نہیں ہے ان کا نام، فضل رحمان ہے ان کا نام. شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے ہاں جب حضرت حکیم الامت حاضر ہوئے 2 مرتبہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا مولوی صاحب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جب میں اللہ کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا نام مبارک لیتا ہوں. کیا نام ہے اللہ تعالیٰ کا؟ اللہ. جب میں اللہ کہتا ہوں تو میرا منہ میٹھا، اور ساتھ یہ بھی کہا اپنی زبان تھی نا جیسے ان بزرگوں کی، یہ بھی کہا مولوی اشرف علی سچ مچ میٹھا ہو جائے. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ کسی نے مصری کی ڈلی اٹھا کر میرے منہ میں رکھ دی ہے. جب میں اللہ کہتا ہوں میٹھا ہو جاتا ہوں. امام الدعوت و تبلیغ حضرت مولانا محمد الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے آبا و اجداد میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے شاگرد حضرت مفتی الہی بخش کاندھلوی، مفتی الہی بخش کاندھلوی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اللہ ایچے شیری ہست نام، اللہ اللہ ایچے شیری ہست نام، شیر و شکرمی شود جانم تمام. کہ اللہ کا نام کتنا میٹھا ہے، فرماتے ہیں اتنا میٹھا ہے، اتنا میٹھا ہے کہ جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں میری ساری جان میٹھی ہو جاتی ہے. ممکن ہے یہاں ایک سوال پیدا ہو
لیکن جواب بھی آ جائے گا. جب وہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو پڑھاتے تھے طلباء کی عادت ہوتی ہے، ایک طالب علم کہہ دیتا تھا حضرت یہاں کچھ سوال بھی تو پیدا ہو سکتا ہے. حضرت فرماتے پھر جواب بھی پیدا ہو جائے گا. ممکن ہے کسی کو یہ ہو اشکال کہ ہمارا منہ تو میٹھا نہیں ہوتا. بہت سے حضرات کا نہیں ہوتا. قرآن پاک پڑھتے ہیں ہمارا منہ میٹھا نہیں ہوتا، نماز پڑھتے ہیں ہمیں تو نہیں لذت محسوس ہوتی. ارے اللہ کے بندو، اس میں قرآن پاک کا اور ذکر اللہ کا کیا قصور ہے؟ وہ تو ایسے ہی ہے. لڑکی اس کی شادی ہوئی، وہ کفش دوز جو ہے ان کی لڑکی تھی، وہ سمجھ لیجیے. یہ بات کہتے ہیں جمع دار کی لڑکی. شادی ہو گئی اب تار کے بیٹے. اور تار تو عطر بیچتے ہیں نا، عطر. وہاں جب یہ گھر میں شادی کے بعد گئی، وہاں خوشبوئیں مہک رہی تھیں، برداشت نہیں اس کو ہوئی. جمع دار کی بیٹی تھی، دفعہ دار نہیں کہہ رہا میں. تو وہ وہاں جاتے ہی گر کے بے ہوش ہو گئی. بڑی پریشانی ہوئی. شادی میں مصیبت آ گئی. اب جناب بال بکھرے پڑے ہیں، وہ لیٹی ہوئی ہے وہاں پر. کوئی اس کے ہاتھ سے ہلا رہا ہے، کوئی پانی منہ میں ڈال رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. ایک ہنگامہ. قریب گھر تھا تو جا کے گھر میں کسی نے بتا دیا کہ وہ تو وہاں جاتے ہی بے ہوش ہو کے گر گئی. دلہن بہن اس کی فوراً جو ہے اس نے نجاست اٹھائی. بہن نے نجاست لے کے وہ پہنچی وہاں، مجمع کو چیر کے جا کے اس کے ناک سے وہ لگا دی. وہ مردہ زندہ ہو گیا. وہ فریب خوردہ شاہی، اقبال بھی کہہ رہے ہیں، وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگس ہو. اسے کیا پتا کہ کیا ہے راہ و رسم خسروانی. ارے ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنے میں، اللہ کا نام لینے میں، روح کی غذا میں ہمیں مزہ نہیں آ رہا. عجیب عجیب. یہ تو ایسے ہی ہے کہ بھئی شور کوٹ کہہ رہے تھے نا، میں پہلی دفعہ یہاں آیا. شور کوٹ کی کیا ہے؟ کینٹ ہے. ابھی آپ کو ہم کسی کو اگر بخار ہو، میں ابھی اس کو چینی دیتا ہوں. چینی میں اس سے پوچھتا ہوں کھا کے بتاؤ اس کا ذائقہ کیسا ہے. وہ کہے گا یہ تو تلخ ہے، میٹھی نہیں ہے، کڑوی. وہ بھی چینی کڑوی. یہ حضرت کی زبان کا ذائقہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ کے قرآن میں مٹھاس ہے، احلا اور اعظم اور اشا کلام ہے. اللہ کا نام مبارک بھی ایسا ہی ہے. روح کی ساری غذائیں ایسی ہی ہے. ہمارے اصل میں قوت شامہ، قوت ذائقہ، قوت لامسہ اور جتنی قوتیں ہیں، جو باصرہ دیکھنے کی قوت ہے، آنکھ سے انسان دیکھتا ہے، اس قوت کو بھی ہم نے گناہوں سے خراب کر رکھا ہے. سونگنے کی قوت بھی خراب، سننے کی قوت بھی گناہوں سے خراب ہے. ان کو گناہوں سے بچا کر قرآن پڑھیے، پھر دیکھیے کہ کتنی لذت آئے گی. بھائی میں نے خود دیکھا الحمدللہ. دیوبند دارالعلوم کا جب اجلاس تھا 100 سالہ، 100 سال اجلاس جس کو کہا جاتا ہے، شیخ عبدالباسط نے تلاوت کی. شیخ عبدالصمد عبدالباسط عبدالصمد رحمہ اللہ تعالی 5 گھنٹہ تلاوت. میں اب گویا کانی انظر الیہما، 2 آدمی کھڑے ہوئے، غیر مسلم تھے، رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جا. وہ آئے سامنے میک کے. اب اس کو میک کہتے ہوئے مجھے اردو کا لفظ تو آتا نہیں. تو وہ رو رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ قاری صاحب قرآن پاک پڑھ رہے تھے، ہم مسلمان نہیں ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا ہمارے دل کو کیا ہو رہا ہے. ارے قرآن پاک تو ایسی چیز ہے. تو بہرحال بات بہت لمبی نہ ہو جائے، خلاصہ یہی ہے کہ یہ روح اصل ہے، تو اس کو اس کی غذا فراہم کرو. ارے وہ غذا یہی تو ملے گی مدارس میں، خانقاہوں میں، اللہ والوں سے. یہ وہاں روح کی غذا ملے گی. اس لیے یہ مدارس، یہ مساجد، یہ دین کا نظام ہماری تو روح کی غذا کا سبب ہے، اور روح کی غذا یہ فراہم کرتے ہیں. اصل ہے بھی وہی
اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرف متوجہ ہو کر اپنی روح کا علاج، بڑی بیمار ہے یہ، بڑی بیمار ہے، کئی امراض ہیں اس کا علاج کرانے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔